نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقهم حياء عثمان او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم سامعین، حیا ایک بہت پیاری صفت ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتا ہے سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے اندر حیا ہے، اور سارے لوگ اس پہ رشک کرتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا حیادار ہے، اس کے اندر حیا بہت ہے، ہر کسی کا وہ حیا کرتا ہے۔ تو ایک بہت پیاری یہ صفت ہے، اور یہ صفت ایک ایسی ہستی ہے جن ہستی کے بارے میں لوگ جن کے حیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ حیا ہو تو اس ہستی جیسا ہو۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی کاتب وحی، ناشر قرآن، شہید مدینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، ہم زلف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری مراد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیں جن کی حیا کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ عام شخصیت نہیں، وہ شخصیت جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، جن کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے، جن کو امام الاولین والآخرین کہا جاتا ہے، جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ عظیم ہستی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اصدقهم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ جو حیا والی حیادار ہستی ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیں جن کی حیا کی گواہیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ارشاد فرما رہے ہیں، جن کی حیا کی گواہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہ کیسی حیا والی ہستی، کیسی حیا والی۔ سارے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کیا کرتے تھے، اور جو ایمان والے ہیں آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھ کر اپنے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا تھا۔ اور حد درجے کی بات یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹا حیا کرے یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اپنے سے بڑا حیا کرے تو واقعی بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ کیسی پیاری شخصیت ہے کہ ان سے بڑی جو ہستی ہے وہ بھی ان کا اس صفت کی وجہ سے ان کا حیا کرے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر محنت فرمائی وہ بھی سارے تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کوئی تشریف لا رہے تھے، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا بھی درست فرما لیا اور تھوڑے سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے حضرات تشریف لائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی بڑی حضرات تشریف لائے، لیکن آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف لانے پر آپ نے کپڑا بھی درست فرما لیا اور آپ تھوڑے سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ ایسے ہی تشریف فرما رہے، لیکن حضرت عثمان کی تشریف آوری پر آپ نے تھوڑا سا تکلف فرمایا اور کپڑا بھی درست فرما لیا اور سیدھے ہو کر بھی بیٹھ گئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی کتابوں میں نقش ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حیا پر گواہی دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، میرے صحابہ مجھ سے پوچھتے ہو میں سیدھا ہو کے کیوں بیٹھ گیا، میں نے کپڑے کیوں درست کر لیے، میں اس ہستی سے میں حیا کیوں نہ کروں جس ہستی سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے، جس ہستی سے عرش والے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس ہستی سے حیا کیوں نہ کروں۔ ایسے حیا والی شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جس ہاتھ مبارک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی، کتابوں میں آتا ہے پھر اس جو ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، اس ہاتھ سے پھر پوری زندگی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس ہاتھ سے کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، اس ہاتھ کو کسی گندی جگہ پہ نہیں لگایا، اس ہاتھ سے کسی مکروہ جگہ پر کھچلی نہیں کی، ایسی اس ہاتھ کی قدر کی کہ یہ ہاتھ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے، پھر پوری زندگی اس ہاتھ کی حفاظت، ایسی حیا والی شخصیت۔ اور کتابوں میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب گلیوں میں بھی چلا کرتے تھے نا تو اپنی نظر بھی جھکا کر اور اپنا سر مبارک بھی تھوڑا سا جھکا کر چلا کرتے تھے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ میرے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ میں آسمان کی طرف دیکھوں، میں حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، حیا کی وجہ سے۔ ایسی حیا کی زندہ مثال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کتابوں میں آتا ہے جب غسل بھی فرمایا کرتے تھے، پردے میں جب غسل فرمایا کرتے تھے پھر بھی کپڑا باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے، اتنی حیا والی ہستی تھی، ایسی کوئی مثال نہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر حیا، ایسی حیا والی ہستی تھی۔ تو دوستو یہ حیا ہے ہی بڑی پیاری صفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس بندے کے اندر حیا ہوتا ہے نا وہ اپنی والدین کی بھی عزت کرتا ہے، والدین کو کبھی اونچا نہیں بولتا، ماں کی قدر کرتا ہے، والد کی قدر کرتا ہے، اپنے سے بڑی کی توقیر کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اپنے سے بڑی کی عزت کرتا ہے، اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرتا ہے۔ یہ سارے اچھے جو کام ہیں ان کاموں کو پیچھے دیکھا جائے
کہ کون سی صفت ہے، تو پھر جب پیچھے دیکھا جائے گا تو صرف یہی حیا والی نظر آئے گی۔ جیسے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو فرمایا پھر جو مرضی کرتے رہو۔ یہ حیا ایسی صفت ہے کہ اچھا عمل کرنے پر خود بخود یہ صفت لے آتی ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو بھی پورا کرتا ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ اسی دوستو یہ بہت پیاری صفت ہے۔ عورتوں کے اندر پردہ آ جائے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا آ جائے، وہ آنکھ اٹھے تو وہ چیز دیکھے جس چیز کو دیکھنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا۔ علماء نے تو لکھا ہے پورے دین کا جو خلاصہ ہے نا، پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ صرف دو چیزیں، پورے دین کا، پوری شریعت کا جو خلاصہ ہے وہ صرف اور صرف دو چیزیں، صرف اور صرف دو چیزیں، ایک حیا اور دوسرا برکت، ایک حیا اور دوسرا برکت۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے اندر حیا ہوتا ہے نا، جس آدمی کے اندر حیا ہوتا ہے وہ پوری شریعت پر چل سکتا ہے، پوری شریعت پر اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حیا ہوتا ہے۔ اب حیا ہے، اللہ کا حکم آئے گا، اس حیا کی وجہ سے کبھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے گا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور رسم و رواج آئیں گے، ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سنت ہوگی، اپنے سب رسم و رواج کو چھوڑ دے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنائے گا، اس حیا کی صفت کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے اپنی ماں کی قدر کرے گا، اس حیا کی وجہ سے اپنے باپ کی عزت کرے گا، اس حیا کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے گا، اپنے دوستوں کا خیال کرے گا، اپنے قریبی لوگوں کا خیال کرے گا، اپنے محلے والوں کا خیال کرے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے گا۔ تو گویا سارے دین کا خلاصہ حیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے دو چیزیں ہیں، ایک حیا اور برکت۔ حیا کیا ہے؟ یہ میں نے عرض کر دیا کہ حیا ہوگا سارے دین پر چلنا آسان ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت کہ یہ برکت کثرت سے نہیں آتی، برکت اس کو نہیں کہتے کہ ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال ہو تو یہ اس کو اللہ نے برکت دی ہوئی ہے، نہیں، برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی حلال طریقے سے مال کمائے، حلال طریقوں پر خرچ کرے، تو تھوڑا سا مال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کی ساری ضروریات اس تھوڑے مال سے پوری ہو جاتی ہیں، تھوڑے مال سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی، کامیاب زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جو مبارک صفت ہے، حیا والی صفت، اس حیا کو اپنانا پڑے گا اور ہمارے گھر بھی روشن ہو جائیں گے، ہمارے گھر بھی عزت والے بن جائیں گے، ہم خود عزت والے بن جائیں گے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اس مبارک صفت کو اپنائیں گے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس تم اپنے گھر کا خیال رکھنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔